یہ بھائی کو میں نے بلایا، ہم کو دعوت دے دی. مسئلہ یہ ہے کیا دعوت دے رہے ہو دل بھی کچھ نہیں ہے. بیٹھو بیٹھو کمفرٹیبل. اور یہ میرا کتاب کا بزنس بھی ہے الحمدللہ، کتاب بھی شائع کرتا ہوں. تو میں نے پہلے بولا بھی تھا نا آپ کو کتاب دوں گا، نہیں بولا تھا شاید پڑھنے. ہاں نہیں مصنف نہیں، میرا مکتبہ ہے. یہ ابھی میں نے خالص اسلام کیا ہے کتاب شائع کیا اور فری ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، اور ایک پیس ہی بچا تھا تو میں نے سوچا اپنے یہاں مسجد میں دوں گا، اپنے جو جانکار پڑھنے والے شوقین لوگ ہیں سب پڑھ سکیں. تو آپ مطالعہ کر کے ریٹرن دے دینا، کیونکہ ایک ہی پیس بچا ہے، زیادہ ہوتا تو میں سب کو ہدیہ کر دیتا. تو دوسرے مطالبے بھی ہیں. جی آپ بتائیے شیخ، میں تو بتایا، آپ اپنا تعارف نہیں کرائے. یہ بھائی نے کہا اس دن تو ہم لوگ شرک کر رہے ہیں، تو بول رہے اب لوگ توبہ کریے، ہم کو توبہ کرنا پڑے گا ہم سب کو. ہاں میں نے ان کو اصل میں بتایا کہ مسجد میں اپنے ممبر کے پاس دونوں طرف مسجد حرم اور مسجد نبی کے فوٹو لگے، دیکھیں گے آپ نے. میں نے کہا یہ شرک ہے، یہ شرک کی علامت ہے. اور ہم کیونکہ اللہ کا گھر ہے، مساجدیں، اب مسجد میں شرکی علامت ہو اور پھر ایک مسلمان اس پر اطمینان کے ساتھ وہاں عبادت کرے، یہ تو اس کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، دونوں کے لیے خطرناک چیز ہے نا. ہاں ہم بتا دیں، ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے تو ہمارا مسئلہ حل ہے، کیونکہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ یہی پوچھے گا، بھائی میں نے تمہیں داروغہ بنا کے تو نہیں بھیجا تھا، تمہیں بتانے کے لیے بھیجا تھا. تو جی ہاں جی ہاں، تو یہ بتایا میں نے، یہ شرکی علامت ہے. یہ اعتقاد ہے. وہ کس بنیاد پہ آپ نے وہ فوٹو لگائے ہو خانہ کعبہ مسجد نبی کا ایک ساتھ، یہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ اللہ کا ساجی بنا دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں رکھ دیے نا. نہیں اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر لگی ہوئی ہے. نہیں تصویر سے نہیں ہوتا. میں آپ کو دیوبند کا ایک فتویٰ بتاؤں. یہی مسئلہ ہے. میں نے بھائی کو بتایا کہ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ مشرکین مکہ کون سے شرک کرتے تھے. آج امت مسلمہ اسی شرک میں غرق ہے، سر سے لے کے پاؤں تک. اسی لیے پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم مغلوب ہیں، ہم غلام بن چکے ہیں. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم مشرکین مکہ والا شرک کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں، اور ہم نے اسے عین توحید سمجھ لیا. یہ اسی شرک کی ایک علامت ہے. دیوبند سے کسی نے فتویٰ پوچھا، کیا پوچھا کہ جائے نماز پیٹ مرا ہوا ہے اس میں. ہاں سائن کیا ہوا ہے دیوبند کا ہی ہے. یہ تو آن لائن ہے، آپ بھی اپنے موبائل میں نکال سکتے ہیں. یہ تو فتویٰ آن لائن رہتا ہے. آپ جب پڑھ رہے ہیں اس میں بالکل فتویٰ نمبر بھی رہتا ہے. دیکھیے اس پہ فتویٰ نمبر بھی رہتا ہے، آپ جب چاہے جب لے سکتے ہو. 6200 دارالعلوم. دیکھیے انہوں نے کیا مسئلہ پوچھا، جائے نماز پر خانہ کعبہ مسجد نبی کا نقوش تصویر کا کیا حکم ہے. جو جائے نماز ہوتی ہے نا یہ ہے، اور مسجد میں سامنے لگے. تو اس پر وہ فتویٰ کیا دیتے ہیں معلوم ہے کہ خانہ کعبہ مسجد نبی والے نقش پر بیٹھنا، پاؤں رکھنا مناسب نہیں. پہلا مسئلہ. مصلی سادہ ہونا چاہیے، مصلی سادہ ہونا چاہیے. فتویٰ عثمانی میں لکھا ہے کہ جانمازوں پر فی نفسی کسی بھی قسم کا نقش پسندیدہ نہیں، اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر کسی جانماز پہ حرمین شریفین میں سے کسی تصویر اس طرح بنی ہو کہ وہ پاؤں کے نیچے آتی ہے
تو وہ اس میں اہانت نہیں ہے نا، گستاخی نہیں ہے. مسئلہ یہ بھی پوچھا گیا تھا. البتہ موضوع سجود میں بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کی تصویر بالخصوص روضہ اقدس کی شبیہہ میں چونکہ ابہام خلافت مقصود کا ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے احتراز مناسب ہے. روزہ اقدس سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کا روزہ وسیلہ، تو یہ- سیدھا اس کا نام وسیلہ ہی ہوتا ہے. یہ روزہ ہے یہ؟ ہاں مسجد ہے اس کا وہ ہے نا، نہیں یہ روزہ نہیں ہے نا. خانہ کعبہ کے ساتھ وہ فوٹو ہے نا جی اللہ کے نبی یہ تو کا مسجد نبوی ہے نا، نبی کا، روزہ تو اس نہیں سے ہے. مراد وہی ہے نا. جی نہیں، آپ نے غلط سمجھا. روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما رہے ہیں اسی کو روزہ اقدس کہتے ہیں. ہاں جی مالک. ٹھیک ہے، جی جی. تو یہ نہیں ہے. اب آپ یہ بولیں گے خانہ کعبہ نہیں ہے، مسجد حرم کا فوٹو ہے، تو نہیں یہ بات یہ تعویل ہوئی. جی نہیں، یہ تعویل نہیں ہے. اچھا اس کو بنانے کا ریزن کیا ہے؟ نہیں کس کی سنت ہے، کیوں لگایا گیا؟ یہ الگ بات ہے. ہاں تو جب یہ اسی تو پتہ چلے گا نا. نہیں روزہ سے جو آپ مراد لے کیا سے رہے بات ہیں. کر جی بالکل. ارے نہیں کیسے بات کرتے ہیں؟ نہیں. اچھا اصل میں میری یہ دیکھو کیسے بات کر رہے ہیں، دیکھو تو ایک دم نرمی سے. انداز کسی کا رہتا ہے ایسا، ہاں، انداز کی بات ہے نا، انداز کی بات. پھر بھی سمجھنے اور سمجھانے کا طریقہ بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے، کسی سے اچھا شرک کے تعلق سے مجھے بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، ائمہ اکرام نے کسی نے نرمی اختیار کی ہو؟ جی پہلی بات تو پوری کر. جی جی. جو یہاں مسجد نبوی کا اور بیت اللہ شریف کا دونوں کا تصویر لگا ہوا ہے، اور آپ نے سمجھا ہے روزہ اقدس جو ہے وہ الگ ہے، مسجد نبوی الگ ہے. ٹھیک ہے یہ آپ ابھی کی صورتحال بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے کی؟ جی. یہ ابھی کی صورتحال بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے کی؟ روزہ اقدس سے مراد مسجد نبوی ابھی تو نہیں دونوں ہے. ایک ہیں. مسجد ابھی نبوی- دونوں ایک ہے. ابھی وہ زمانے میں الگ تھا کہ مسجد الگ تھی، حجرہ الگ تھا. ابھی تو اس میں ہی ضم کر دیا گیا. پھر لیکن بھی مقصود روزہ سے مقصود صرف وہی ہوگا نہیں نا؟ یہ تو آپ کی نیت ہے نا، سب کی نیت نہیں ہوگی. نہیں نیت آپ کی نیت اور آپ کی. ہماری. اچھا چلیے ٹھیک ہے. نہیں یہ نیت نہیں، یہ تعویل ہو سکتی. میں جیسے چلو آپ نے اتنا تو الحمدللہ مان لیا کہ اگر وہ اعتقاد ہوگا تو وہ شرک ہو جائے گا. آپ نے اتنا مان لیا. دوسری چیز، شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کرنا شریک کس چیز کو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اچھا. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں. تو ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں جی خانہ کعبہ کی طرف پھر کر، بالکل. یہ شرک ہے؟ یہ تو حکم ہے نا. نہیں یہ شرک نہیں نہیں اس ہے. میں شرک کیوں ہوگا؟ کیا شرک کر رہے ہیں آپ اس میں؟ تو پھر تو آپ اسے سوال ہی. یہاں کیوں شرک ہو رہا ہے؟ یہاں یہ کیسے شرک ہو رہا ہے؟ ابھی آپ نے فتویٰ سمجھے نہیں دیوبند کا. جی نہیں، آپ نے سمجھے نہیں. ارے دیوبند کیا بول رہا ہے آپ کو معلوم ہے وہ بات؟ جی اچھا کیا بتا رہے دیوبند صاحب؟ یہ تو محراب کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو یہ سامنے کے بارے میں. جب آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نظر اس پر جائے گی عبادت میں، تو اس لیے اشرف علی تھانوی کسی نے یہاں تک بہت سخت جملہ لکھا ہے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ نماز میں بھی نعوذ باللہ اس کا خیال آ جانا بہتر ہے نبی کے خیال آنے سے. ہم اس کی تائید نہیں کرتے، گستاخی ہے. لیکن چونکہ یہ فتویٰ ہے، ہاں ایسا انکار نہیں کر سکتے آپ. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر اچھا نقش نگار کرنا یہ مناسب نہیں ہے. نہیں نقش نگار سے مراد کیا؟ نہیں، نقش نگار سامنے مصلی کے سامنے ایسے کوئی نقش نگار نہیں نقش ہونا نگار سے چاہیے کیا؟ جو اپنے آپ کو کیا کر دے، نماز سے کیا کر دے، تو آپ دوسری سیدھی بات طرف غافل ہماری کر بات دے. صحیح ہو گئی. ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کو دیکھے گا آدمی مطلب یہ مسجد. نہیں ہے کہ یہ شرک ہو گیا، کیوں نہیں ہوگا شرک؟ یہ مطلب نہیں ہے. شرک اچھا کا مطلب اچھا آپ- جی ماشاء اللہ صحیح بات ہے آپ نے شرک. یہ شرک ہوگا کب یہ بتائیے؟ یہ میرے نظر میں شرک نہیں لگتا. نہیں ہوگا کب؟ آپ کی نظر میں ابھی شرک نہیں ہے. آپ کی نظر میں ماننا ابھی شرک نہیں ہے، ہوگا کب یہ شرک؟ یہ جس طریقے سے رکھا ہوا ہے یہ اس میں شرک کی بو بھی نہیں آتی. اگر نماز میں اس کو نبی کا خیال آئے گا تو؟ دیکھو کسی کا بھی خیال آ سکتا ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے، نماز میں کسی کا بھی خیال آ سکتا ہے. میں نبی کی خاص بات کروں، میں انسانوں کی بات نہیں کروں، میں آپ کے کام دھندے بزنس اپنے معاملات کی بات نہیں کروں، میں خاص نبی کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ نبی کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہوتا ہے وسیلے کا، جو یا رسول اللہ کے نبی ان کو مشرک کہتے ہیں نا، یہ مشرک کا عقیدہ ہے. سیم وہی بات یہ ہے کس طریقے کہ وہی ہے، یہ اللہ کے برابر آپ نے کھڑا کر دیا. اعتقاد ہے، اعتقاد شرک ہوتا ہے. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ سے نبی کو اللہ کر دیا. جی ہم سمجھ رہے ہیں، آپ یہ نبی کو اللہ کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ
नबी को अल्लाह के साथ मिला दिए, हाँ। ये फोटो लगा जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। आप मुझे इस पर फतवा दे दीजिए कि ये लगाना सही है, आप मुझे इस पर दलील दे दीजिए कि बनाना सही है। मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जिसने दीन में ऐसा अमल किया जिसकी हमने हुक्म नहीं दिया, अमल उसका मरदूद है। आप इस पर दलील दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं शिर्क की, आप जो शिर्क कह रहे हो ये शिर्क नहीं है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये शिर्क की ही अलामत है, फिर काई की अलामत है बताइए। ये चीज सही नहीं है, नमाज में ध्यान भटक जाता है, इसीलिए नहीं तो क्यों सही नहीं है? अगर ये शिर्क नहीं है, आपकी बात मान लीजिए ये शिर्क नहीं है ना आपने के लिए, तो फिर ये ऐसे है क्या जिसकी आप मनादी कर रहे हो, जिससे आप रोक रहे हो, जिसकी आप तंबी कर रहे हो, ये पूछना चाहता हूँ। आपको मैं एक बात बता दूं, हर नाजायज चीज शिर्क नहीं तो होता। ये तो अलग मसला है, ये बिल्कुल ये नहीं है। अलग मसला। मैं इसके बारे में हुक्म पूछ रहा हूँ कि अगर ये शिर्क नहीं है, आपने मान लिया, मैंने भी आपकी बात माना, फिर भी आप तंबी कर रहे हैं इससे बचो, तो किस बात का आपको शायबा है, अंदेशा है, खतरा है जो आप मना कर रहे वही तो कह रहा हूँ, नमाज से क्या होगी, ध्यान हटेगी, हैं? इसीलिए क्या कर ले, नहीं, किसी का भी क्या नजर लग जाएगी उधर, वो उधर ही देखता रहेगा। सिर्फ नमाज में, ध्यान सिर्फ नहीं नमाज देगा। में होगा, दुआ में नहीं होगा। और आम ऐसा आदमी मस्जिद में खड़ा है, आके सैर व तफरीह किया, उसने मस्जिद को देखा, तब नहीं होगा, सिर्फ नमाज में ही होगा उसको। अगर कहीं मस्जिद के अंदर ऐसे आकर देखे, मस्जिद के बाहर भी तो आप डिजाइन कर सकते हो, उसमें कई ममानियात नहीं है। आप अगर इसकी ये तावील, आप इसकी अगर ये तावील करते तो थोड़ी बहुत मुनासिब दुरुस्त मालूम भी होती कि जैसे हम कलिमा लिखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो भी चल जाता। लेकिन जो आप उसकी वजाहत कर रहे हैं, उसकी तफसीर जो बता रहे हैं ना, वो एकदम इससे मुनासिबत ही नहीं खाती, इससे बिल्कुल मुनासिबत नहीं खाती। क्यों? क्योंकि आप हर फर्ज नमाज के बाद, हर जुमा की नमाज के बाद, हर ईद की नमाज के बाद सदका तुफैल में दुआ मांगते हो। ये इस बात की दलील है सामने, चाहे देवबंदी हजरात हो, चाहे बरेलवी हजरात हो, चाहे शिया हजरात हो, चाहे कादियानी हो, अहले हदीस को छोड़कर हर आदमी सदका तुफैल से दुआ मांगता है। किसके सदका तुफैल से दुआ मांगता है? नबी। अपने और अल्लाह के दरमियान किसको लाता है? नबी को। अपने और अल्लाह के दरमियान बीच में वहाँ मस्जिद नबी है। ये पूरे निशान उस तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप मुझे दलील दीजिए। ऐसा ही हो रहा है आपके। देखिए क्या हो रहा है ना कि बाज दफा जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के असहाब में से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से, उन्होंने क्या मुतालबा किया था मूसा अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह ताला के जैसा माबूद हमारा भी एक माबूद मुकर्रर कर दीजिए, हमारे भी एक निशान मुकर्रर कर दीजिए। अल्लाह के नबी को सख्त गुस्सा आया, सख्त खौफ लाग हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम को सख्त लाग हुआ, और आपने तंबीह की, डांटा। तो बाज दफा इंसान अपनी बात जबान से ऐसी बात कहता है जो उसके इल्म में नहीं होती कि वो उसे कहाँ ले जाएगी। अगर वो उस अकीदे पर हो जाते ना, तो वो भी काफिर ठहरते, वो भी मुशरिक ठहरते। लेकिन सिर्फ उन्होंने बोला था, अमल नहीं किया था। लेकिन यहाँ अमल हो रहा है। नहीं, ये तो आप जो कह रहे हैं, देखिए मेरा काम तौहीद समझाना है। शिर्क हो रहा है, ये शिर्क की अलामत है, और शिर्क हो रहा है, दुआओं में हो रहा है, सदका तुफैल में सब वसीला लगाते हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई इनकार कर सकता है? अब देखिए इसमें गलती क्या हो रही मालूम है, ये चीज को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप मुशरिकीन मक्का का शिर्क नहीं समझे कि मुशरिकीन मक्का आखिर कौन सा शिर्क करते थे, जो उनको नमाज पढ़ने के बाद, रोजा रखने के बाद, हज करने के बाद, ज़कात, खतना, निकाह कराने के बाद भी दार इस्लाम से खारिज समझा गया। जब तक आप वो शिर्क नहीं समझेंगे ना, आपको ये नहीं समझ में आएगा। और हमको भी नहीं समझ में आता था, हमने भी पढ़े हैं, समझे हैं, तब ये बात समझ में आई। अब मुझे सिर्फ इतना समझा दिए मुशरिकीन मक्का कौन सा शिर्क करते हैं, आप बता दीजिए। अरे शेख आप मस्जिद के इमाम साहब है, आप आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमा है, आज तो खुतबा होता, आपका खिताब होता, आप लोगों को कैसे तौहीद दर्ज देंगे? जी नहीं, आप बता दीजिए। नहीं मेरे को मुशरिकीन मक्का कौन सा शिर्क है, मैं तो बता ही दूंगा। मैंने तो अभी बता ही दिया आपको, मैंने अभी आपको बताया कि अपने और अल्लाह के दरमियान वो वास्ता रखते थे। नहीं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो बता तो दिया मैंने कि वो अपने और अल्लाह के दरमियान वास्ता रखते थे, औलिया का, अंबिया का, मलाइका का, फरिश्तों का। तो यहाँ नेक तो लोग रख रहे हैं वास्ता, ये मस्जिद नबवी सामने लगा हुआ है, तो हजरत ये ये वास्ता वास्ता, रख दिया। जी जी जी, ये एतकाद है उनके वसीले का। आपके एतकाद के हिसाब से हो रहा है कि आपके जहन में यही आ रहा है। अल्लाह माफ करे, मेरा एतकाद नहीं है, मैं वो बात कर रहा हूँ जो अल्लाह ताला ने कुरान में, हदीस में मुशरिकीन मक्का का अकीदा बताया है, नबी ने समझाया है, इस्लाम ने समझा है। अभी देखिए सदका तुफैल में जो आप दुआ मांग रहे हैं, ये वही तो शिर्क है। मैं तो यहाँ दुआ मांगते वक्त थोड़ी ये हरम शरीफ से मांग रहे, सामने जरूरत लगा हुआ है उससे मांग रहे। हाँ यही तो आप, तो वो क्या करते थे? वो मुशरिकीन मक्का अल्लाह से नहीं मांगते थे, वो भी तो अल्लाह से ही मांगते थे।
आप बात को नहीं समझ रहे। मैं समझने की जरूरत ही नहीं है, देखो आप यहाँ मुझे एक कुरान से ताजमहल समझाइए। लगा हुआ है सामने, मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ, थोड़ी मैं ताजमहल से मांग रहा हूँ, ऐसे कह सकते हैं आप? ताजमहल में आपको नमाज पढ़ने की इजाजत है? आप वहाँ कब्र के पास नमाज पढ़ सकते हैं? आपको कुरान हदीस ने हुक्म दिया और आप सरी खिलाफ वर्जी करेंगे और शिरक भी हो जाएगा। फिर तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, कब नहीं तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, कब्र की तरफ मुंह करके नमाज मत पढ़ो। क्यों नहीं, क्यों फरमाया? सही है, ये क्यों फरमाया? उसके पास भी मत पढ़ो। देखो लोग ये समझेंगे कि क्या कर रहे हो, नहीं आप मुर्दे को क्या कर रहे हो, नहीं सजदा कर रहे हो या मुर्दी से क्या हाँ, मांग अब रहे हो? उसी शिरक की तरफ आप जाओगे जो मुशरिकीन मक्का करते थे, इसलिए अल्लाह के नबी ने रोका है। वही ख्याल आएगा कब्र की तरफ मुंह करने के बाद, कब्र के पास बैठने के बाद, कब्र के पास नमाज पढ़ने के बाद, वही शिरक इंसान कर सकता है जो मुशरिकीन मक्का करते। ये अल्लाह के नबी समझा रहे, यही आप माशाल्लाह वहीं आ गए, आप वहीं आ गए। लेकिन ये जो आप जो कह रहे हैं, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो चलो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ, है ना? मैं कह रहा हूँ अभी इतने बड़े सऊदी के शेखुल इस्लाम अब्दुल सुलेमान जामिल फरीद नाम पढ़ी रहमुल्लाह, इनकी किताब पढ़ी तौहीद पर, क्या फरमाते हैं? शेखुल इस्लाम है, क्या लिखते हैं? वो सारे काम करते थे अपने और अल्लाह के दरमियान, अंबिया औलिया को वास्ता बना, और उस वास्ते को उन्होंने कहा कि वो एतकाद था, वो एतकाद रखते थे, असैयद समझते थे, बरेलवी असैयद बोलते हैं। देखो ये मस्जिद के अंदर, ठीक है, किसी भी तरह की डिजाइन फोटो ये सब लगाना सही नहीं है, ये बात सही है, ठीक है, लेकिन इसमें जो मेरा भी जो कहने का भाई को ये मतलब था ना कि भाई हम मस्जिद के जिम्मेदार हैं, हमको दावत का अल्लाह ताला ने आज इमाम बनाया है, मौजिन बनाया है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें इस लायक बना दिया, वरना हमारे अमाल तो ऐसे नहीं थे, हम कहीं भी चौराहे पे बैठ के गांजा चरस फूक रहे होते, है ना? आज अल्लाह ताला ने इज्जत दिया है हमको, तो हम उसके दीन की क्या करें, खिदमत करें। और सबसे पहले इस वजह को समझा, पूरी दुनिया में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हम दुआएं कर रहे हैं, कबूल नहीं हो रही, दुआएं कर रहे हैं, असर नहीं हो रही, तो उस चीज की तरफ जाना पड़ेगा ना, आखिर वो हो क्या रहा है हमसे अमल। और जब शिरक होगा तो फिर कभी सुरखरू नहीं हो सकता आदमी, हो सकता है कभी सुरखरू? शिरक का शायबा भी नहीं होना चाहिए इबादतों में, शिरक करना तो बहुत दूर की बात है। ये आप भी मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, इसका वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मुसलमान का सबसे पहला फरीजा क्या है? तौहीद। तौहीद दुरुस्त ना हो तो फिर हमारी फिका, हमारी हदीस, हमारा कुरान हमें क्या कर पाएगा। एक फतवा ढूंढा था उनका, एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं यमन के, मसला यही है मोहतरम, मैं आपसे जो मुहद्दिबाना गुजारिश इस्लाह के तौर पे करना चाह रहा हूं कि लाइल्मी में सही, आज उम्मत मुस्लिमा को ये नहीं मालूम है कि मुशरिकीन मक्का कौन सा शिरक करते थे। उन्हें क्या सिखा दिया गया मालूम है? उन्हें ये सिखा दिया गया, उन्होंने बुत बनाए थे और बुत से वो मांगते थे, जैसे मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं करते। यही तस्वुर हम मुसलमानों को सिखाया गया है, जिसकी वजह से बरेलवी कब्र को सजदा करने के बाद भी वो शिरक नहीं मानता कि नहीं? वो यही तावील पेश करता है, नहीं वो तो मूर्ति पूजा करते थे और हम मूर्ति पूजा नहीं करते। बस इतना ही बताया गया, उनको ये मालूम ही नहीं है तो मुशरिकीन मक्का कौन सा शिरक करते हैं। भाई कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लोगों ला इलाहा कह दो कामयाब हो जाओ। आज अफसोस इस बात का है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद यही नहीं है कि
कामयाब हो जाओगे, सिर्फ ये कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कहते ही आप क्या कामयाब हो गए, ऐसी कोई बात नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, मेरी बात तो पूरी नहीं होगी। ये तो असल चीज मैं ये बता रहा हूँ कि जिस कलमे को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं, अंबिया लाए हैं, उस कलमे की उतनी भी तफसीर आज का मुसलमान नहीं समझता जितनी तफसीर उस दौर का मुशरिकीन मक्का समझते थे। ये उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा अलमिया है। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये जो दुआ की जाती है सदका तुफैल में, इसकी क्या दलील है? अभी क्या ऐलान हो रहा था माइक में गाड़ी? मास्क लगाने के बाद अच्छा, मास्क के बारे में। देखिए, अल्लामा रबी बिन हादी अल मदखली रहमुल्लाह हफिजुल्लाह, अभी शायद हयात है, नहीं ये इंतकाल कर गए, शायद पुराना फतवा है इसलिए उसमें हफिजुल्लाह लिखे। अल्लाह की कसम, अगर हमने अकीदा इस्लाम और तौहीद की को जाया कर दिया और शिरक में जा पड़ी तो यकीन जानो कि इस सूरत में इल्म फिक वगैरह की कोई कीमत नहीं रहेगी और किसी भी इल्म का कोई फायदा नहीं रहेगा। फर्ज कीजिए अगर हम हाफिज कुरान हो, हमें खूब हदीसें याद हो और साथ में हम फिक्र की किताब भी हिफ्ज हो, इसके बावजूद अगर हम शिरक की तारीकियों में मुब्तला हैं तो इस तरह के इल्म की भला क्या कीमत। यकीनन हम इस इल्म से हरगिज फायदा नहीं उठा सकते। आप दारुल के फतवा मानते हैं? सही फतवा बिल्कुल मानते, किताब सुन्नत के मुताबिक किसी का भी होगा बिल्कुल मानेंगे। ये आप पढ़िए, आपके सवाल का जवाब। तो मेरा ही फतवा होगा, मैं तो बता चुका उस दिन उनको वसीले के ऊपर ना। नहीं, मैं आपने उसी को लेके इश्काल किए थे। खाना काबा मक्का मदीना मस्जिद के सामने लगा हुआ हो, मुसल्ली के सामने, मैंने कहा था ध्यान भटकेगा इसीलिए ये सही नहीं है। हाँ, जहाँ तक आपने शिर्क की बात की है वो कहना सही नहीं है, यही इसमें लिखा हुआ है। कितने जाने दीवार ना उसने घर फुका ने मकरू लिखा है। मकरू कौन सा है? मकरू कौन सा है? मकरू की दो किस्में है, कौन सा मकरू है? इसमें तो वाज़ेह नहीं तो आपको जब तक ये नहीं समझेगा आपको फतवा समझ में नहीं आएगा ना नहीं चीज। और इसकी वजह बयान की है कि इससे मुसल्ली का जहन मुंतशिर होगा। अच्छा, मुंतशिर होगा तो किस चीज का खतरा है ये भी वाज़ेह नहीं है। नमाज में खुशू खुजू ना रहेगा, ये तो खैर मसला ही खत्म हो गया जब ध्यान बढ़ेगा। इससे मालूम हो कि मस्जिद में ऐसी जगह मस्जिद मदीना मक्का वगैरह की गैर जी तस्वीर लगाना जिस पर नमाजियों की नमाज की हालत में नजर पड़ती है मकरूह है। इससे खुशू खुजू नमाज की रूह से फोत हो जाता है और वो सही है। ठीक है,
وہی کہہ رہا ہوں میں، یہ شرک نہیں ہے. آپ کہہ رہے یہ دھیان سے واضح نہیں کیے کہ دھیان اگر چلا جائے گا تو کیا ہوگا. آپ کو اصل میں دھیان ہو جائے گا. نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو آپ. دھیان اب کسی بھی اگر حاکم کے سامنے، اگر دنیا کے بہت سارے بادشاہ ہیں، ہر دیش کے بادشاہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ملک کے، تو آپ کسی بھی بڑے آدمی کے سامنے اگر جاؤ گے تو دھیان اسی کی طرف رہنا پڑے گا آپ کا، ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ آپ اس کے سامنے گئے اور دوسرے سے بات کر رہے ہو، دوسرے دھیان میں ہو، تو وہ بھی کیا کرے گا، اس کو بھی ناگوار لگے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک اسی طرح ہے. تم دنیا کے بادشاہ کے سامنے کیا کر رہے ہو؟ کھڑے ہو رہے ہو، اور آپ کا دھیان بھٹکے گا تو اس کو کیسا لگے گا. اور تمہاری نماز میں اصل کیا چیز ہے؟ خشوع و خضوع ہونا ہے، اور وہ فوت ہو جائے گی. اسی لیے کیا اس کو مکروہ قرار دیا ہے. اب صحیح نہیں میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں. اصل میں یہ جو فتویٰ دیا نا انہوں نے، یہ فتوے میں اپنے دوسرے فتوے کا دفاع کیا جو آپ کے علم میں نہیں ہے. جب ان سے پوچھا گیا، ان سے دیکھیے فتویٰ نکالیے، ٹائپ کریے کہ صدقہ طفیل میں دعا کرنا کیسا ہے، نکالیے. اس میں اس کا دفاع کیا گیا، کیونکہ اگر یہاں اس کو شرک بولتے نا تو وہاں شرک ہو جاتا. اس لیے یہاں شرک بولنے کی سب مکروہ بول کے رک گئے، اور اس کو اس نے الفاظ میں استعمال کیا، کوئی سمجھے نہیں کہ بھائی دھیان بھٹکے گا. اگر یہاں شرکیہ حکم لگاتے نا تو آپ کا فتویٰ دوسرے اس پہ جا کر نکالیے. آپ کی یہ بات نا، اگر یہاں وہ نہ بھی لگایا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کا تصور کر کے اگر دعا کی جائے وہ الگ مسئلہ. نہیں یہ ہم اللہ کے نبی نے لو لفظ سے منع فرمایا، لو سے مذہب فرمایا کہ لو سے بچو، اگر ایسا ہو جائے ویسا. آپ کوئی ٹھوس دلیل دیجیے. کس بات کی ٹھوس دلیل؟ میں جو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو عمل آپ کا ہے، دلیل آپ کو دینا ہے. میں کچھ میرا عمل ہی نہیں ہے، میں تو آپ کو اصلاح کر رہا ہوں. دلیل آپ کے پاس نہیں ہے تو میری اصلاح ہو رہی ہے آپ سے. اگر آپ دلیل، ہاں میں نے کہا یہ شرک نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے شرک نہیں ہے. میں نے آپ کو شاید پوری بات بتایا، آپ نے سمجھی نہیں ابھی تک. میں اس پر دلیل بھی دیا ہوں کہ آپ حضرات چاہے دیوبندی یا بریلوی ہو، سب دعا میں صدقہ طفیل کی دعا کرتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا اعتقاد ہے. صرف وہی بات نہیں چل رہی ابھی وہاں. میں نے دونوں باتوں کو جوڑ کر دلیل کے طور پہ پیش کیا، آپ کا عمل بتایا ہوں، اور ایسا عمل بتایا ہوں جس کو آپ لوگوں نے فرض کر لیا ہے، جس کو نبی نے نہیں سکھایا امت کو، نبی نے اور صحابہ نے جس کی پابندی نہیں کی ہے، وہ آپ نمازوں میں کرتے ہو. یہ باقاعدہ اس پہ دلیل ہے بہت بڑی بھائی. ولی اولیاء، ٹھیک ہے، یہ انبیاء کرام، ٹھیک ہے، صحابہ کرام، ان کے وسیلہ لے کے کیا کرتے ہیں؟ جو مانگتے ہیں. بالکل یہی تو شرک ہے. شرک ہے یہ. ہاں یہ تو مشرک مکہ کرتے تھے. مشرک مکہ اور کیا کرتے تھے؟ کون سا شرک کرتے تھے؟ وہ کیا کفاروں کو پکارتے تھے؟ وہ بھی تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو، قوم نوح کے نیک لوگوں کو، لات منات کو. یہ سب نیک لوگ تھے. کیا بنا دیتے ہیں؟ کیا بنا دے؟ کچھ نہیں. اللہ اپنے بیچ کا واسطہ بنا دیتے ہیں کہ اللہ کے قریب کر دیں گے ہماری دعائیں. ماشاء اللہ. جی مجھے کوئی دلیل دیجیے، قرآن حدیث سے کوئی دلیل دیجیے مجھے. جی ماشاء اللہ، بہت اچھی بات بولے آپ نے. مجھے کوئی قرآن حدیث سے دلیل تو دیجیے کہ ایسا نہیں کرتے تھے. میں ابھی سمجھا. آپ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین کو وسیلہ نہیں مانتے. ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ان کا قول ہے. غلط پڑھ رہے تم، غلط پڑھ، سب غلط پڑھ، سب ہر پر. چلو آپ صحیح پڑھ دو، سر نکالو سورہ یونس پڑھو، دیکھو کیا بولے اللہ تعالیٰ وہاں پر. مشرکین مکہ کا وسیلہ بتا رہے نبی کے شفاعت کے بغیر آپ جنت جا سکتے ہیں. الگ مسئلہ ہے. اچھا یہ الگ مسئلہ. ہاں یہی فرق نہیں سمجھ رہے آپ. 3 مرحلے ہیں، ایک زندگی ہے، ایک موت کے بعد آخرت تک کا سفر ہے، اور ایک آخرت کے بعد کا سفر ہے. نبی جب دنیا میں ہے، نبی سے صحابہ دعا کراتے تھے، صحابہ کہا کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. اب ہم اللہ سے دعا کریں گے جیسے ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو مقام محمود عطا فرما، تو آخرت میں اللہ کے نبی ہماری شفاعت کرائیں گے. اس درمیان، اس بیچ میں جو لگے گا صدقہ طفیل، یہی مشرکین مکہ کا شرک ہے. تھوڑی نبی کو کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دعا قبول کر لیجیے. نہیں آپ سمجھیں نہیں. میں یہی بول رہا ہوں نا آپ کو، جب تک آپ مشرکین مکہ کا شرک نہیں سمجھیں گے آپ کو اپنی بات سمجھ بھی نہیں آئے گی. اچھا اگر ہم یہاں دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دعا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان میں سے جس کو سمجھو، پسند ہے، ہتو مت سمجھو، ان میں سے جس کو پسند ہے، ہاں، اسی کے ہاتھ دیکھتے ہوئے ہماری دعا کا قبول فرما دے. تو یہ کہنا یہ مشرکین مکہ کرتے ہیں. جی آپ بخاری کو مانتے ہیں نا؟ جی آپ بالکل، بخاری کو مانتے ہیں؟ اس میں کوئی شک ہے؟ یہ حدیث پڑھ لیجیے آپ. کیا ہے؟ بولیے نا، بولیے نا. نہیں، وقت آپ پڑھ لیجیے نا. آپ خود پڑھ لیجیے. نہیں آپ پڑھیے نا بھائی، نکالے آپ نے، آپ پڑھیے نا. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک. پانی اور چائے وائے تو پوچھے نہیں آپ نے ہم سے.
مہمان کے ساتھ ایسا کرتے آپ؟ ہاں یہاں اصل چائے نہیں بناتے. اپنے سب آپ اپنے گٹکے اٹھ کے کھا کے ایک دم فری ہو گئے, ہم کو پوچھے بھی نہیں مہمان کو. گٹکا نہیں چلتا ہے. اچھا آپ کو چلتا ہے گٹکا؟ نہیں, حرام ہے. گٹکا حرام ہے اور تمباکو بھی حرام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جب قحط ہوتا ہے, بالکل صحیح بات ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کی تو زندہ آدمی سے لے سکتے نا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے توسل سے دعا مانگتے ہیں. بالکل صحیح بات, ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں کہ اللہم انا نتوسل الیک بالکل صحیح بات. بعلم نبینا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتا چلا کہ جو لوگ موجود ہوں ان سے دعا کرائی جا سکتی ہے, جیسے صحابہ نبی سے کراتے تھے. نہیں یہ کرانے اس سے یہ پتا چلا کرانے کی نہیں, اچھا ہم کیا کرتے ہیں, اللہ سے کیا کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں ابھی دیکھیے ان کے وسیلہ لے کر. ابھی سنیے, آپ نے جو حدیث پیش کی ہے اسی میں آپ کا رد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لیتے ہوئے حضرت عباس کا وسیلہ لیا. اچھا, مسئلہ حل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی سے بڑا مان رہے ہو عباس کو. آپ حدیث پیش کیے, میں نے نہیں پیش کیا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. تو نبی بڑے تھے تو حضرت عمر نے نبی کا وسیلہ کیوں نہیں لیا, حضرت عباس کا کیوں لیا؟ سوال تو یہ ہے نا. اس سے وہی بات سمجھ میں آئی کہ جب زندہ ہو, جیسا آپ حج کو جا رہے ہیں, آپ نماز کو جا رہے ہیں, آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں, بھائی میں بیمار ہوں میرے لیے دعا کر دینا, یہ وسیلہ جائز ہے, یہ اہل سنت کا وسیلہ ہے. اور جب لوگ غیر حاضر ہوں, فوت ہو چکے ہوں, ان کی ذات, صدقہ طفیل, ان کی عظمت کا, ان کی برکت کا وسیلہ لگانا, یہ مشرکین مکہ کا وسیلہ ہے. اس پر دلیل دو آپ. یہ دلیل آپ کی نہیں چلے گی, یہ تو آپ کے عقیدے کا رد ہے, یہ تو ہماری دلیل ہو گئی. یہ تو اللہ کے نبی نے صحابی کو سکھائے تھے. آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ابھی. یہ تو ہماری دلیل ہو گئی, آپ کی تو ہوئی نہیں. دیکھیے پہلے مسئلہ سمجھ لیجیے. جو آدمی دنیا سے جا چکا ہے, چاہے وہ نبی ہو چاہے اولیاء ہو, یا جو غیر حاضر ہو, اس کو اپنی دعا میں صدقہ طفیل پر وسیلہ لینے پر دلیل دیجیے آپ. یہ تو آپ کا رد ہے, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی کا وسیلہ لیتے حضرت عمر, نہ کہ حضرت عباس کا رضی اللہ عنہ. اس میں تو آپ کے وسیلے کا رد ہے, اور ثابت ہو گیا کہ وہ مشرکین مکہ کا اگر وسیلہ شرک تھا. ہم تو اس کے قائل ہیں, اور یہی بات ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. اور مجھے حدیث یاد ہے, آپ مجھے بتائیے نا, کیا آپ کو کیا اشکال ہے اس میں؟ قحط پڑا, حضرت عمر نے حضرت عباس کو بلایا, ان سے دعا کرائی, انہوں نے دعا کی, بارش ہو گئی. حضرت عمر نے کہا کہ جب نبی حیات تھے, اے اللہ ہم ان کا وسیلہ لیا کرتے تھے, آج نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, اس لیے ہم ان کے چچا کا وسیلہ لے رہے ہیں. یعنی معلوم ہوا کہ جو آدمی حیات ہو, موجود ہے, اس سے دعا کرائی جا سکتی ہے, چاہے نبی ہو, چاہے صحابی ہو, چاہے اولیاء ہو, چاہے آپ ہو, چاہے میں ہوں, چاہے ہمارے رشتے دار ہو. یہ ہے, اس میں کیا اس طرح, اس کا ہم منکر تھوڑی ہے. دیکھو یہ 1382 فتویٰ نمبر, ٹھیک ہے. انبیاء, اولیاء بند کا فتویٰ ہے نا. یا نیک اعمال کے توسل سے دعا کرنا جائز, بلکہ اجابت دعا میں مؤثر ہے. یہ تو شرک کو جائز بول دی انہوں نے, شرک کو جائز بول دی. شرک کو جائز بول دیا. جی بالکل, آپ اس کو شرک پہلے ثابت کیجیے. میں تو بول رہا ہوں, ثابت کر دیا نا. مشرک ایسے نہیں, قرآن اور احادیث بھائی ایسے تھوڑی آپ مشرک ہیں کہ وہ کہیں گے. جو بھی بات ہوتی ہے اس کی ایک دلیل ہوتی ہے. ہاں تو آپ نے جو بات کہی ہے اس پر دلیل دیجیے نا. اس کے وہی صحابہ کرام کے آثار ہے. ایسا کوئی نہیں ہے, صحابی سے بتائیے مجھے, میں آپ کو ہی دیتا ہوں. امام علامہ آلوسی کیا فرماتے ہیں؟ آپ علامہ آلوسی کی قرآن کی تفسیر کرتے ہو, کیا فرماتے معلوم ہے؟ قرآن کی تفسیر بہت لوگوں نے کی ہے, تھوڑی سارے غلط صحیح تو بتائیے. ہاں یہ غلط ہے, بتائیے مجھے. سمجھ رہے ہو تو مجھے بتائیے علامہ آلوسی نے غلط تفسیر کی ہے. دیکھیے علامہ آلوسی کیا فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ مَيَّتًا أَوْ غَائِبًا, یعنی میت اور غائب شخص سے دعا کرانے کے ناجائز ہونے میں کسی بھی عالم کو شک نہیں, اور ایسی بدعت ہے جس کے ارتکاب سلف میں سے کسی نے نہیں کیا. پورا یہاں سے پڑھ لیجیے گا, لیکن یہ ایک آپ کی
समझ में आ रहा है? बोल दी था होता है Ibu harus saya bisa. फोटो लो यार अल्लाह के Hai nama rumah biaya lu ya di sini. Tahu. अब तो गाँव नहीं गए हम नहीं जाना है अभी, असल में अगले महीने शादी थी साले की 6 तारीख की, आपका साले का। मेरा क्या हो गया, आप दूसरी कराते हो क्या? महीना क्यों है नहीं करेंगे? किस किताब की हवाला दी? अल्लामा आलूसी की तफसीर है रूहुल मानी। लाई बताई, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, कितनी वजाहत के साथ इत्तेफाक है उसमें। किसी आलिम को शक नहीं कि ये बिदअत है। आप गलत पढ़ रहे हैं, मैं जहां पढ़ा रहा हूं वहां नहीं पढ़ रहा। फिर उसके नीचे आपके देवबंद के बहुत बड़े क्या नाम है, अनवर शाह कश्मीरी का भी है। अनवर शाह कश्मीरी ने हजरत उमर की हदीस की सराहत की। अनवर शाह कश्मीरी ने हजरत उमर की हदीस की सराहत की है कि उसका माना क्या है, जो आप गलत ले रहे थे। देखिए क्या फरमाते अल्लामा आलूसी, فإنه لو كان التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد इंतकाल के बाद من هذه الدار لما عدلوا إلى غيره بل كانوا يقولون اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فاسقنا। इसलिए अगर आपकी वफात के बाद आपसे तवस्सुल जायज होता तो वो आपके सिवा किसी और की तरफ रुजू ना करते। हजरत उमर के बारे में बता रहे हैं, बल्कि यूं कहते कि अल्लाह हम अपने पैगंबर को तेरे सामने वसीला लाया तो उनको बारिश अता कर। हजरत उमर की हदीस की तशरीह कर रहा है। फिर लिखते हैं कि वतसावी हालती हयातिही व वफातिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाज़ा शानी मुहताजुन इला नसी वलअल्ल नस अला खिलाफिही। और इस मसले इस्तिका में अल्लाह के नबी की हालत और ममात, जिंदगी और मौत का बराबर होना नस का मोहताज है, और शायद नस इसके खिलाफ है। फिर उसके बाद लिखते हैं व अम्मा इज़ा कान अल मतलूबु मिन्हु मय्यतन औ गायबन फला यस्तरिबु आलिमुन अन्नहु गैरु जाइजुन व इन्नहु मिनल बिदअल्लती लम यफअलुहा अहदुम मिन सलफ। यानी मय्यत और गायब शख्स से दुआ कराने के नाजायज होने में किसी भी आलिम को कोई शक नहीं, ये ऐसी बिदअत है जिसका इर्तिकाब सलफ में से किसी ने नहीं किया। फिर आगे फरमाते वलम यरिद अन अहदिन मिन अस्सहाबती रदियल्लाहु तआला अन्हुम व हुम अहरसुल खल्क़ि अला कुल्लि खैरिन अन्नहु तलबा मिन मय्यतिन शैअन। यानी सहाबा से बढ़कर सवाब का हरीस कौन हो सकता है, लेकिन किसी भी सहाबी से मलकुल नहीं कि उन्हें साहिब कब्र से कुछ मांगा हो। जो लोग फौत हो गए, जो दुनिया में मौजूद नहीं है, उनको अपनी दुआ में वसीला बनाना, यही मुशरिकीन मक्का शिर्क करते थे। इससे ज्यादा वो शिर्क नहीं करते थे, और यही हम कर रहे हैं। अरे आप दलाइल बाद में देखिएगा शेख, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मेरी आपसे मुहद्दबाना गुजारिश है कि मुझे आप मुशरिकीन मक्का का शिर्क समझाइए, वो कौन सा शिर्क करते थे, ताकि आपको बात समझ में आए। और अच्छा, अभी आपने शेख थोड़ी तवज्जो, हाँ हमें समझ गया आप कौन सा फतवा निकालेंगे, वो सारे फतवे हैं मेरे पास। वो मैं भाई को सारे फतवे पहले बता चुका हूं, लेकिन आपको असल में उसूल नहीं मालूम है अभी कि उन्होंने उस फतवे में बहुत बड़ी गलती की है। नवाक़िस से इस्लाम मालूम है आपको? हाँ शेख हजरत, ये तो हमारे क्या नाम है, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, देवबंद के बहुत बड़े हुए। क्या फरमाते हैं? ये हज़रत उमर की हदीस के बारे में फरमा। सईद उमर के इस कौल से
معبود توسل مراد نہیں جو غائب سے کیا جاتا ہے، بلکہ یہاں اس کا شعور بھی نہیں ہے. اس حدیث میں سلف کے توسل کا ذکر ہے، وہ یہ کہ آدمی آگے کیا جائے جو نیک اور صالح ہو، اور اس سے التجا کی جائے کہ تم دعا کرو، جیسا حضرت عباس نے جی نمبر یہ ہاں فتوا، ٹھیک ہے. جی کسی نبی یا ولی کے توسل سے دعا کرنا مطلقاً درست ہے، ٹھیک ہے. آپ بیچ میں مت بولیے گا، بعد میں بولنا جو جی 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 خیر مدعا ہو یا زندہ. چنانچہ المنہد علی یہ مفند میں صراحت ہے کہ انبیاء و صلحاء کے توسل سے دعا کرنا درست ہے، ٹھیک ہے. کرنا، کرانا نہیں ہے، کرنا یعنی خود کرنا درست ہے. اور مسجد کے امام صاحب کا توسل کا انکار کرنا درست نہیں ہے. یعنی کسی مسجد کے امام صاحب نے کیا کیا تھا، یہ کسی بندے کو کہہ رہے تھے کہ یہ توسل وسیلہ مانگنا انبیاء اور صلحاء سے درست نہیں ہے، کئی احادیث میں نہیں ہے. یہ سوال کیے تھے، ٹھیک ہے. تو اس کے جواب میں یہ کہہ رہے کہ امام صاحب کا توسل کا انکار کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کی دعا سیکھی. بالکل صحیح. عثمان بن حنیف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کی دعا سیکھی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے یہی دعا کی، یہی دعا، ٹھیک ہے، ایک ضرورت مند صحابی کو بتلائی، ٹھیک ہے. انہوں نے اس پر عمل کیا اور ان کی ضرورت پوری ہو گئی. پھر اس شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شکریہ ادا کیا. اس پر انہوں نے وہی روایت سنائی جس میں دعائے توسل کا ذکر ہے. اسی طرح حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو طبرانی میں آئی ہے اس میں پہلے انبیاء کے توسل کا بھی ذکر ہے، یعنی پہلے انبیاء کے توسل کا بھی ذکر ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، ان کا بھی توسل کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے ان کا توسل صحیح ہے تو بدرجہ اولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل بھی کیا ہوگا، صحیح ہوگا، ٹھیک ہے. اور گزشتہ انبیاء سے توسل ان کی وفات کے بعد ہی ہو سکتا ہے، لہذا یہ کہنا کہ حدیث سے یہ ثابت نہیں، صحیح نہیں ہے. تو آپ کی نظر میں اللہ تعالی عنہ سے دعا کرانا جو حدیث میں منقول ہے اس سے صرف زندہ سے توسل کا ثبوت ہوتا ہے، مردہ سے توسل کے بارے میں حدیث ساکت ہے. اس لیے اس حدیث کی بنا پر مردہ سے توسل کے ثبوت کا انکار صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. جبکہ دیگر دلائل سے مردوں سے بھی توسل کا ثبوت موجود ہے. وہی آپ جو پہلے کہہ رہے کہ اس میں کیا ہے، اس حدیث میں تو زندہ سے توسل. حضرت آپ فتویٰ پڑھ رہے ہو، سمجھ ہی نہیں رہے. اب مجھے بتائیے اگر یہ شرک نہیں ہے، آپ یہ پڑھ کے مجھے سمجھا دیجیے. ہاں یہ شرک، میں وہی سمجھا. نہیں پڑھیے آپ، یہ پڑھ کے مجھے لائن بائی لائن سمجھا دیجیے. سمجھا. یہ شرک نہیں ہے نا. اچھا مشرکین مکہ مشرک کیوں ٹھہرے؟ دیکھو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، ہاں وہ اللہ کو بھی مانتے تھے کچھ اور اپنے جو پروردگار اور بہت سارے لات عزا یہ سب ہے نا، ٹھیک ہے، ان کو بھی کیا مانتے تھے، اپنے پروردگار مانتے، وسیلہ ہی مانتے تھے. نہیں وسیلہ نہیں، مانتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. قرآن حدیث کی کوئی آیت دیجیے، دیوبند سے فتویٰ دیجیے کہ ایسا کرتے ہیں. ہمارے نبی کے بعد حضرت علی کو بھی بہت لوگ کیا مانتے ہیں. نہیں آپ مجھے مشرکین مکہ ایسا وسیلہ لیتے تھے اس کی دلیل دیجیے. مشرکین مکہ جو بھی کرتے ہیں وہ غلط. مشرکین مکہ صرف یہی کرتے تھے. آپ کے پاس ایسا کئی دلیل ہے؟ ارے میں بتایا تو سورہ یونس ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ. صرف اتنا کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ کی دعا کیا تھی؟ یہی وسیلہ تھا ان کا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. کون؟ اللہ اور ان بندے کے درمیان. کون؟ مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، لات منات عزا، نوح السلام کے نیک قوم کے نیک لوگ، اللہ کو کیا مانتے ہیں؟ ملائکہ فرشتے. اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم بھی مسلمان بھی، آپ بھی تو مانتے ہیں اللہ کو سب سے بڑا. مانتے تھے. اللہ نے اپنا کام کیا کر دیا، اپنے کام سے فارغ ہو کر ان کو کیا کر دیا، سپر پاور دے دیا. آپ ان کو ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے، ان سے ہم دعا مانگیں گے اور وہ کیا کریں گے، اللہ سے حضرات کریں گے. ایسے سمجھتے تھے یہ لوگ. حضرات جی آپ بھی وہی کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا. آپ بھی وہی کر رہے ہیں. آپ کو اچھا بتائیے وسیلے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وسیلے کا معنی، وسیلے ہم اسی کے، ہم پہلے چھوٹی سی دو چیزیں سمجھ لیں. وسیلے کا واسطہ ہے نا، ہم دو چیز کو سمجھ لیں. پہلے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے
کہ مشرکین مکہ وسیلہ لیتے تھے کہ نہیں لیتے تھے؟ پہلا مسئلہ پہلے طے ہو جائے کہ مشرکین مکہ وسیلہ لیتے. اگر جیسے ہم مان لیں کہ مشرکین مکہ وسیلہ لیتے تھے اور اس وسیلے کی وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا, تو ہمیں اس وسیلے سے بچنا چاہیے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوگی نا, کیونکہ نبی آئے توحید لے کے اسی لیے تھے, ان کے وسیلے کا رد کرنے کے لیے. اور اگر آدمی مشرکین مکہ کے وسیلے سے نہیں بچا, وہ لوگ جیسے مانگتے تھے ویسا ہم تھوڑی مانگتے. ہاں, تو یہی طے کریے نا, ذرا مجھے بتائیے قرآن کی کوئی آیت, کوئی حدیث کہ وہ اس طرح کا وسیلہ نہیں لیتے تھے. وہ اپنے اللہ کے درمیان نیک لوگوں کا وسیلہ واسطہ نہیں لیتے تھے جیسا آپ لے رہے ہیں. مجھے کوئی دلیل تو دیجیے قرآن حدیث سے. آپ کو یہ جو دے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ یہ فتویٰ ہے. تو یہ فتویٰ حدیث نہیں, اس میں اصل میں کیا بتائے گا. ہاں چلیے, اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس میں 2-3 چیزیں سمجھائی گئی ہیں, لیکن سب سے پہلے ایک نواقص اسلام اصول سمجھیے. نواقص اسلام میں سے 10 اصول ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ کے علم میں ہے یہ بات. اس میں ایک اصول یہ ہے کہ مشرک کے شرک میں شک کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور مشرک کو مشرک نہ ماننے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. مشرک ہے, ہم اسے مشرک ماننے کو تیار نہیں ہے, تو ہم بھی دائرہ اسلام سے خارج. اور اس کا شرک دیکھ رہے ہیں ہم اور بول رہے نہیں یار یہ شرک ہے کہ نہیں, تو بھی آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے. پہلے ایک اصول یاد رکھیے. اب جب مشرکین مکہ کے وسیلے میں آدمی شک کر لے اور اس کو مانے ہی نہیں, اور وہ وسیلہ خود اختیار کرے, تو اس کے اور اس کے ماننے والا, اس کا فتویٰ دینے والا, دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اب میں ابھی جیسے فتوے کی حقیقت بتاتا ہوں آپ کو. میری بات سنیے آپ. دیکھو آج کل غیر مسلم ہے, ٹھیک ہے, جیسے جی, ہندو لوگ کیا کرتے تھے, وہی وسیلہ لگاتے, گائے پتہ نہیں کیا کیا چیز, یہ سب وسیلے ہیں. بھگوان بنا لیے. تو یہ وسیلہ ہے. یہ سب وسیلہ نہیں. الہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ارے اللہ کے الہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ معبود وسیلہ, ہوتے ہیں نا. الہ کا معنی ہی وسیلہ ہوتا ہے. نہیں, وہی آپ کی یہ دیکھیے آپ کا دیوبند کیا لکھ رہا مانے کہ فتویٰ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا, میں سمجھا. کسی نبی یا ولی کے توسل سے دعا کرنا, یہ توسل کیا ہے؟ وہی وسیلہ. وسیلہ ہے نا. اب وسیلے کے آپ کچھ سمجھ نہیں رہے. جب آپ وسیلے کو سمجھ جائیں گے نا, اور میں اسی لیے بار بار آپ کو فورس کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ الہ اور وسیلے کے درمیان فرق کیا ہے اللہ کے الہ, اچھا میں وہی سمجھا. اللہ رب العالمین جب دعا کرتے ہیں, وسیلے کا معنی ہوتا ہے توسل, دعا. کیا ہوتا ہے؟ وسیلے دعا. پھر سمجھ لیں آپ, دعا آسانی سے سمجھ لیں. وسیلے کا معنی توسل بھی بول رہے ہیں آپ, دعا ہی ہوتا ہے اس کا. اب کوئی آدمی اللہ سے دعا کرے تو مسلمان ہے, عین توحید والا ہے, اور کوئی آدمی غیر اللہ سے دعا کرے تو ہندو ہے, کافر ہے, یہودی ہے, مشرک ہے, مشرکین مکہ ہے. مسئلہ حل ہو گیا. تو بس اچھا میری بھی ایئرنگ ٹون ہے, میں بھی کنفیوز ہو جاتا ہوں. ہیلو, ہم اسی کو تو ہیں ہمارے لگے پورا بھائی ہمارا نام تو ماتو نا. آپ سمجھ گئے کہ وسیلے کا معنی ہوتا ہی دعا ہے نا. اب دعا کرنے کا طریقہ جائز اور ناجائز ہے, یہ سمجھنا ہے ہم کو بس. اب یہ 3 زندگیاں ہیں. یہ نبی کی حیات ہے, یہ نبی کی وفات اور آخرت کی زندگی ہے, اور یہ آخرت میں مقام محمود والی زندگی. یہ تینوں زندگی سب کی ہوتی ہے, سامنے انسان جو پیدا ہوئے. اب آپ کا فتویٰ لائیے. اب نابینا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور انہوں نے اللہ کے نبی نے کہا تم کہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں. دیکھو آپ ایسے سیدھا سیدھا حدیث بولیں گے کہ نابینا یہ صحابی نے یہ کہا. حدیث کی بہت سارے قسمیں ہیں. ارے وہی حدیث ہے جو دیوبند نے فتویٰ دی, اللہ کے بندو, وہی حدیث ہے جو حوالہ دے رہا دیوبند. عثمان بن حنیف کی حدیث ہے وہ. ہاں کہنا بزی ہے نا. یہ زندگی ہے, ہم حیات ہے, آپ میں کوئی بھی انبیاء اولیاء ہی ہے, دنیا میں موجود ہے, یہ زندگی ہے. دنیا سے چلے گئے قبر میں, یہ زندگی ہے, آخرت کی زندگی ہے نا. اب آپ کا فتویٰ کیا ہے اس میں؟ آپ حیات ہو, جو بھی حیات ہے آج کے ٹائم میں, میں کو آپ حج کو جا رہے, میرے لیے دعا کرنا جائز ہے. میں کو نماز پڑھا رہا, جمعہ کا خطبہ دیا آپ نے, میرے گھر میں کوئی بیمار ہے, اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے. اب آپ انتقال ہو گیا یا آپ یہاں موجود نہیں ہے, کیونکہ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, پکار رہا ہوں آپ کو, کیا دعا کر دینا, پکار ہوتی ہے.
اللہ کو पुकार रहा है ना आदमी, बंदे को भी पुकार रहा है, तो ये पुकार जायज है. अब यहाँ मौजूद नहीं, आप इंतकाल कर गए, मैं बोलूं मेरे लिए दुआ कर देना, मुझे अल्लाह के करीब कर देना, शिरक हुआ कि नहीं? मैं तो इनका क्या करूँ, इनको ये नहीं पता. हुई कि नहीं? पुकार दुआ है, दुआ इबादत है, इबादत अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की नहीं की जा सकती. अच्छा एक ये पहले समझिए, थोड़ी इनकी बात कर रहे हैं. हाँ भाई नहीं, ये नहीं, देख नहीं, आप एक चीज हो गई. अच्छा एक चीज हो गई, आप गलत आपने पहले क्या कह दिया कि पुकार इबादत नहीं है, ये आपने गलत ताबीर कर दी. समझ रहे हो? अच्छा अब समझ में आई बात. अब मैं आपको फतवा समझाता हूं. अरे कहाँ की जरा निकाली, हट गया. अब नबी जो बात समझा रहे ना, और नबी ने जो बात समझाई है, आप और मुताला कीजिए, बुखारी है, तिरमिजी है, अबू दाऊद कोई है, भी नसाई मैं तो है, आपको इब्न माजा है, मैं सारी किताबों की वो करिए. देखिए ठीक है. इसमें उन्होंने क्या बात कही है मालूम है? देखिए क्या कही है, शामी किसी देखिए. नबी या वली के तवस्सुल से दुआ करना मुतलकन दुरुस्त है. तो जब तक नबी वली दुनिया में मौजूद है, सहाबा दुआ करवाते थे, अल्लाह के नबी दुआ करते थे, बिल्कुल जायज है. इसमें इख्तिलाफ किस बात पर, पहले उसको समझिए. नबी दुनिया से चले गए, वफात पा गए, या वो शख्स गैर मौजूद है, गैर हाजिर है, इससे वसीला लेने का मतलब ही दुआ करना होता है, पुकारना होता है. इसको पुकारना ये शिरक है, ये मुशरिकीन मक्का करते थे. वही आपकी अच्छा अब देखिए, ये गलत फहमी है. समझ अंबिया स्वाले के तवस्सुल से दुआ करना दुरुस्त है, मस्जिद के इमाम साहब का तवस्सुल का इनकार करना दुरुस्त नहीं है ना. पहली बात तो मस्जिद के इमाम साहब का तवस्सुल के दो माना है, इसमें एहतमाल है. मैंने जैसा कहा ना, मस्जिद के इमाम साहब जरा मेरे घर में बीमार है, जुमा के खुतबे के बाद दुआ करा देना, तो ये जायज है. हमने इसको कहाँ गलत बोला? इसमें वो मुराद नहीं है कि सत्ता तो फैल में दुआ कर रहा है, उसमें मेरी भी दुआ करना, वो नहीं कह रहे हम तो किसी को भी बोलते भाई हज को जा रहे हो दुआ कर देना, भाई आप बड़े मुत्तकी हो दुआ कर देना, तो इसको तो कोई गलत नहीं बोल रहा है. ये बात ये बोल रहा है देवबंद, आप उसको गलत समझे. इसलिए हदीस में है कि उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ने अल्लाह के नबी से दुआ सीखी. अब आपको नहीं मालूम कौन सी दुआ अल्लाह के नबी ने सिखाई थी? मैं एक बात आपको बताऊं, एक मिनट रुक जाइए. अब पहले बात को समझिए ना, फिर बात फैल जाएगी. आप अगर जिंदा रहते हुए जिंदे पर अगर कयास करो मुर्दे पर, तो ठीक है, तो जिस तरह मुर्दे पर होना चाहिए इसी तरह जिंदे पर भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी शिरक आना चाहिए. नहीं. अच्छा मसला यही तो है. नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप इसमें शिरक नहीं मान रहे हो, इसमें शिरक मान रहे हो, ये कैसे हो जाएगा? तो भाई इस पर दलील दो ना मुझे. दलील थोड़ी है, ये तो आपने बहुत बड़ी जसारत कर दी. नहीं, जसारत की बात नहीं है यार, समझ रहे हो? आप क्या कह रहे हैं? अच्छा एक बात, आप कह रहे हैं ये बंदा जिंदा है, ठीक है, आप उससे वसीला मांग सकते हैं, यानी उसको खुदा बना सकते हो, लेकिन ये मुर्दा है, मर गया, उसको खुदा नहीं बना सकते. बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि कुरान ने कहा. बना सकते हो, बिल्कुल कुरान ने कहा, नहीं चली, क्योंकि अल्लाह रसूल ने बात कही. अल्लाह रसूल ने बात कही, क्या कहें? ऐसी दुआ करो. इब्ने अब्बास की जो हदीस है, अच्छा एक बात बताइए मुझे, उसमें सिर्फ वो उस बारे में साकित है हदीस के ये है, उस बारे में साकित है कि मुर्दों से क्या नहीं करना चाहिए. उसमें साकित क्या है? साकित यानी उसमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता. साफ माना है. नहीं मना है, आप दिखा दीजिए. नहीं साफ माना है, मना नहीं बोला मैंने. माना होता है ना हदीस का. वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हदीस का माना नहीं है उसमें इस बारे में. अच्छा एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए पहले. उसमें इस बारे में इब्ने अब्बास की हदीस में किसी तरह की वजाहत नहीं आई, ठीक है. इसका यह मतलब नहीं है कि वो गलत है. फिर आप उस पे मुर्दों से गायब से पुकारने की दलील कहाँ से ला रहे थे? बात पहले सुन. अगर वजाहत नहीं है तो उस्मान बिन हनैफ की हदीस है ना, इसमें तो इस सिलसिले में तो उस्मान बिन हुनैफ की हदीस पेश ही नहीं की थी, आपने हज़रत उमर की पेश किए थे. पहली चीज. अब देखिए क्या बात कर रहे हो, अभी क्या आपने क्या कहा कि ये शिर्क क्यों नहीं है? अब आप ये सही से पढ़िए, फिर आप भाई ये तो आपने बाद में दिया ना, पहले तो हज़रत उमर की हदीस गलती से आपने शेख ने पेश कर दिए थे. एक करके. अच्छा ये मुझे बताइए, एक ही हदीस में इताअत किसकी करना है? एक अल्लाह की इताअत करते हैं. और माँ बाप की? हाँ देखो, इताअत एक तो अगर अल्लाह की इताअत के साथ माँ बाप की इताअत करेगा शिर्क होगा? माँ बाप जो क्या, ठीक है, आप तो ये दुआ करने को शिर्क बोल रहे थे ना. ये भी हदीस में है कि अगर माँ बाप इस्लाम के खिलाफ कुछ बोले आपको करने के लिए, ठीक है, तो उस वक्त माँ बाप की बात भी नहीं मानना चाहिए. तो वो बात वरना इस्लाम के खिलाफ ना हुआ और कोई गलत भी चीज बोल दे माँ बाप करने को, तो करना चाहिए तुमको. मैं ये पूछ रहा हूँ कि माँ बाप की इताअत शिर्क नहीं हो रही है, तो ये दुआ करना शिर्क आपने कैसे कह दिया? यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. क्या माँ बाप की इताअत एन अल्लाह रसूल की इताअत होगी.
کیا بات کر رہے ہو؟ اچھا۔ اب ماں باپ کی اطاعت کو اس کے ساتھ ملا رہے ہو، کہاں تو اس کا معنی وہی ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہو، اللہ کے بندو۔ تعالیٰ کے درمیان کئی اچھا، یہ- مناسبت ہی نہیں ہے آپ تو پھر یہ شرک کیوں نہیں ہو رہا ہے ماں باپ کی اطاعت؟ ماں باپ کی اطاعت شرک کیسے ہوگا؟ بھائی اطاعت اللہ کی کے بغیر ماں باپ کی کر رہے ہو۔ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ جس کا حکم ہونا وہ شرک نہیں ہوتا، اور جس کا حکم نہ ہو وہ شرک ہوتا ہے۔ سنو میری ایک بات سنو، سلاد ہے، لفظ سلاد ہے، سلاد کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ بہت سارے معنی، دعا بھی ہوتا ہے اس کا۔ نبی کی طرف جب نسبت کرو گے اس وقت کیا ہوگا؟ سلاد کے معنی ہاں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بتائیے نا آپ بتائیے، میرے علم میں نہیں۔ درود ہوتا ہے اس وقت، ہاں ٹھیک ہے؟ ہاں، اور نماز کی طرف جب یہ کیا درود ہوگا؟ بندے کی طرف درود جب میں کیا ہوگا آپ کے یہاں؟ وہی درود شریف، کیا ہوگا؟ کچھ بھی درود شریف تو اللہ کیا ہوگا اس کا معنی؟ اس میں کہیں یہ معنی ہے کہ ہمیں اللہ ابھی دنیا کی زندگی میں واسطہ بنا، اس درود میں کہیں یہ معنی ہے؟ شائبہ ہے کہیں بھی اس کا؟ میں ایک چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں، جی، اس میں وہی معنی ہے کہ وہی اطاعت ماں باپ کی طرف کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ماں باپ کا حکم ماننا ہے۔ اب ماں باپ کہہ رہے گھر کے باہر مت جاؤ تو اس کو سننا ہے، اس کا تھوڑی مطلب ہے کہ ماں باپ کیا ہے، ماں باپ کو رب بنا ہونا دو۔ چاہیے، آپ کے اصول سے تو شرک ہونا چاہیے۔ آپ نے بولے یہ شرک نہیں، یہ شرک کیسے؟ آپ کے اصول سے آپ شرک ہو جائے گا۔ ماں باپ کو رب مانتے ہو؟ اس تو بولے یہ شرک کیوں نہیں ہے؟ ماں باپ کو رب مانتے ہو کہ نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں یار، ہاں، رب تو رب اللہ رب العالمین ہے، رب نہیں مانتے ہو؟ رب کسی کو نہیں، اللہ رب العالمین ہے۔ ارے کیا وہ تو حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رب ہے، ٹھیک ہے، لیکن تربیت، رب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تربیت کے معنی میں آتا ہے۔ تربیت کون سکھلاتا ہے؟ ماں باپ سکھلاتے ہیں یا اللہ سکھلاتے ہیں؟ بھائی بہت تربیت تو کوئی بھی سکھا سکتا ہے، یتیم ہی پیدا ہوا تو کہاں سکھائیں گے ماں باپ؟ وہی یتیم پیدا ہوا مر گیا تو اس کو تو استاد سکھائیں گے، مدرسے والے سکھائیں گے، یہ سب یہ لایانی باتیں ہیں، چلتے مبس ہے۔ اچھا اب آپ سنیے، جو اطاعت کی بات کر رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں۔ اب اس میں کیا بتائے؟ ایک کی بڑوں کی کیا کرنا، حکم ماننا چاہیے، یہ بھی ایک اطاعت ہے۔ حضرت حنیف کی حدیث سمجھ لیں گے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ وہی تو حضرت عثمان بن حنیف جب نابینا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کر دوں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں بالکل۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی نے ان کو ایک دعا سکھائی، جیسے ہمیں دعائیں سکھائی اللہ کے نبی نے۔ کیا دعا سکھائی؟ کہ بھائی تم اذان کی نماز، اذان کے بعد میرے لیے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود پر فائز کرے اور میں تمہارے لیے شفاعت کروں۔ تو یہ دعا سکھائی، ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے۔ تو یہاں انہوں نے دعا سکھائی کہ اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے حق میں قبول فرما، انہیں میرے لیے، یعنی یہاں دعا سے مراد وسیلہ، انہیں وسیلہ بنا، نہ وسیلہ بنا۔ کیا کر؟ تو اللہ کے نبی نے دعا کی۔ یہ مطلب آپ کہاں سے لا رہے ہو؟ وہ حدیث میں ہے نا بھائی، کیسے؟ اور وہ حضرت عمر کی حدیث میں بھی ہے نا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں سمجھ رہا ہوں۔ مجھے لائیے نا، وہ تو وہ کون سی کتاب میں تفسیر کیا اس حدیث کی اس طرح، وہ بتائیے مجھے لائیے۔ اس میں تفسیر کی ضرورت کیا ہے؟ آپ خود بول رہے ہو نا۔ وہ سے میں کہہ رہا ہوں نا، اگر پھر آپ بھی پوری حدیث ہی نہیں سنے آپ نے۔ میں پوری حدیث پڑھ لی، اسی لیے میں نے آپ کو پوری کہا نہیں پڑھے؟ پڑھیے، پورے پڑھیے بھائی اللہ کے بندو، آپ نے پوری نہیں پڑھی۔ اس میں کیا ہوا کہ پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ کے نبی کو میں وسیلہ بناتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے آپ کے لیے دعا کی تو وہ اچھے ہو گئے۔ توسل لفظ لایا، توسل کی دعا سکھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وسیلہ دعا ہی ہوتا ہے نا بھائی، میں تو شروع سے بول رہا ہوں نا، ارے کیا بات ہے، دعا پکار ہوتی ہے۔ اب کس کو پکارنا جائز اور کس کو پکارنا ناجائز ہے یہی طے کرنا ہے۔ اب مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ آپ سمجھ رہے ہیں، آواز سن کے آدمی وہاں اتنی زور سے آ رہی ہے؟ اتنے کڑک سے آپ بات نہیں سمجھتے۔ نہیں میں کیوں سمجھا، مجھے سمجھائے تو صحیح بھائی۔ وہی تو آپ کو میں اور کیسے سمجھاؤں؟ آپ ہی بتائیے، اچھا مجھے بتائیے کیسے سمجھائیں؟ آپ نے مجھے قرآن پیش کر رہے ہیں، نہ حدیث پیش کی ابھی تک کوئی۔ یہ کیا ہے؟ غائب اور مردہ سے اس میں کہیں بھی قرآن حدیث نہیں ہے، اس میں تو زندہ کی دعا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی حیات تب کی، اور اللہ کے نبی کو آخرت میں اللہ کے نبی حیات تھے اس وقت حدیث ہوتی ہے، اور جب یہ وہ عمل اسی ٹائم کا ہے نا۔ اللہ کے نبی موجود نہ ہو، صحابی نے ان کو وسیلہ بنایا، اس کی تو دلیل ہی نہیں آپ کے پاس۔ ارے حضرت عمر کی دلیل دی ہے، وہ بھی آپ کے خلاف۔ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ عمر بننا چاہتے ہو یا علی بننا چاہتے ہو؟ حضرت عمر کی سنت سے کون وہ کرے گا؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا تھا؟ یہ حضرت دعا سکھائی۔ عثمان نے کیا کہا کہ عثمان بن حنیف کو کیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کی دعا کہی تھی۔ وہی دعا ہے جو اللہ کے نبی نے ان کو سکھائی تھے، انہوں نے ان کو سکھائی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس نے یہ ایک بندے کو کیا کیا؟ اسی توسل کے لیے دعا کرنے کے لیے، توسل یعنی حضور صلی اللہ علیہ بھائی وسلم وہی دعا ہے جو اللہ کے نبی نے صحابی کو سکھائی تھی، صحابی نے ان کو سکھائی، ہم کو بھی معلوم ہے وہ دعا ہم بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو وسیلہ بنا، ہم کہاں منع کرتے ہیں؟ آپ اس فتوے کے ایک یہ فتویٰ مت دیجیے نا، آپ فتوے سے دلیل نہیں ہوتی نا، فتویٰ دلیل نہیں بنتا، فتویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔
ہاں ٹھیک ہے، اس میں آپ کا دلیل نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ کیا میں کہاں منع کر رہا ہوں؟ میں نے اس کا منع کیا. آدمی نبی حیات ہے، ان سے دعا کرانا ہے، نبی قیامت میں ہے، ان کے لیے ہم کی بات نہیں ہے، یہ بھی واضح وفات کی کیا. بات کی طرح اس میں. دیکھو یہ بھی جہاں اس بات کا بھی ذکر کیا. تو پھر آپ بول دیجئے نا کہ مشرکین مکہ کا وسیلہ شرک نہیں تھا. اس میں یہ بھی تذکرہ ہے پھر اس فتوے کی کہ بنیاد ابن عباس کی جو حدیث ہے اس میں مردے کی بات کیا ہے، ساکت ہے مردے کے سلسلے میں ٹھیک ہے، خاموش ہے یہ حدیث. لیکن دوسرے احادیث سے کیا ہے، مردوں سے بتائیے بھی دوسرے وسیلہ مانگنا کیا ہے، بتائیے اس میں کدھر درست ہے. وہی خود وہی کہاں ہے، حدیث ہے. بتائیے. عثمان بن حنیف کی، یہ پڑھیے نا کہیں نہیں ہے. آپ پڑھیے نا، یہ شروع سے آخر تک مجھے معلوم ہے اس میں کہیں نہیں ہے. میں تو حدیث پڑھی ہے نا. آپ ابھی فتویٰ پڑھ لے ہو، آپ ابھی پڑھ لے ہو. میرے پاس حدیث پڑھی بھی ہے اور میں نے اس پہ اماموں کی تفسیر بھی پیش کر. ہوگا تبھی آپ حدیث مانیں گے. ارے نہیں نا وہی بھائی، میں نے حدیث کہاں کا بولا ترجمہ کر رہے ہیں نا اس میں. ترجمہ کہیں پر بھی نہیں ہے اس میں کہ فوت شدہ سے مانگا جائے. اور اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ اگر یہ جائز ہے تو میں مشرکین مکہ مشرک کیوں؟ اس کا سوال کا جواب نہیں دے رہا نا. مشرکین مکہ جو ہے وہ لوگ مانتے تھے کہ فلاں فرشتہ جو ہے وہ بارش برسانے والا ہے، ٹھیک ہے، اور فلاں فرشتہ جو ہے اولاد دینے والا ہے، وہ اسی طرح مانگتے تھے. آپ نے صرف قرآن پڑھے ہی نہیں ہے، یہ پڑھے آیا قل من یرزقکم من السماء والارض. وہ ان چیزوں میں کسی کو شریک مانتے ہی نہیں تھے. وہ خالق اللہ کو مانتے تھے، رازق اللہ کو مانتے تھے، مدبر اللہ کو. پڑھی آیت پڑھیے. آپ لکھ کے دیجئے، ٹھیک ہے، آپ لکھ کے دیجئے آپ کی دلائل کے ساتھ، ہم اس کا جواب لکھ کر دیں گے. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. سمجھ رہے؟ یہ قرآن کی ایک نہیں بے شمار آیت ہے. ارے قرآن بتا رہا نا بھائی، اللہ کے بندو. آپ کو دیوبند کا فتویٰ سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا. نعوذ باللہ. قرآن میں ہے مشرکین مکہ خالق اللہ کو مانتے تھے، رازق اللہ کو مانتے تھے، مدبر اللہ کو مانتے تھے. قرآن کی پھر تفسیر نعوذ باللہ احادیث کے ذریعہ کی جاتی ہے. یہ اس میں تفسیر کی ضرورت ہے آپ کو. ٹھیک ہے، قرآن تو مطلب آپ مشرکین مکہ کو مشرک نہیں مانیں گے؟ قرآن میں تفسیر کی ضرورت نہیں. نہیں، مشرکین مکہ کو مشرک نہیں مانیں گے آپ؟ بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. نہیں مانیں گے. اب دیکھیے مشرکین مکہ کون سا شرک کرتے تھے آپ کو معلوم ہی نہیں ابھی تک. کیا وہ ربوبیت میں شرک کرتے ہی نہیں تھے. وہ ربوبیت میں خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے. وہ صرف عبادت میں شرک کرتے تھے. عبادت میں وسیلہ آتا ہے دعا، عبادت قائم میں آتی ہے الوہیت میں. آپ کو ابھی تک سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے بات. وہ یہی تصور ہندوؤں کا بٹھائے دیا کہ وہ ہندو اولاد مندر میں مانگ رہے ہیں، رزق مندر میں مانگ رہے ہیں، تو ایسا مشرکین مکہ کرتے. تو ایسا نہیں کرتے تھے بھائی. ہم بھی ایسا نہیں کرتے مسلمان. ہم مسلمان بھی رزق اللہ سے، روزی اللہ سے. بلکہ معذرت چاہوں گا، آج کا مسلمان مشرکین مکہ سے بدتر ہے کہ وہ تو تکلیف میں صرف اللہ کو پکارتے تھے. یہ تو تکلیف میں غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے. وہ خوشحالی میں شرک کرتے تھے وسیلے کا. دیکھو مسلمان کو مشرکین سے بدتر کہنا یہ بھی صحیح ارے ان سے بدتر عمل ہے بھائی. بالکل صحیح نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت یہودیوں کے مشابہ چلے گی، وہ گو کے پل میں گھسے گا، یہ بھی گھس جائے گی. کیسے نہیں فرمایا؟ کیسے نہیں بولنا چاہیے؟ آپ شرک وہی کر رہے ہو. اور اچھا مجھے بتائیے مشرکین مکہ، ٹھیک ہے، آپ اگر کسی کے سلسلے میں بھائی شرک جب کر کیا بول رہے ہیں؟ کسی کے سلسلے میں اگر آپ کو ایسا لگے کہ اس کا عقیدہ ایسے ہے، یہ سب سنت کے خلاف، سنت کی مخالفت والی بات ہے. نبی کے سامنے جب صحابی نے کہا کہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی نشان مقرر کر دیا، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے تمتما گیا. موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے. آپ بولے مسلمان کو نہیں کہنا چاہیے؟ نبی اپنے صحابہ پہ بھڑک جا رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہاں. بھائی یہ اخلاق نہیں ہے. یہ آپ اللہ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو کہ کسی کو بولیں گے تو برا لگ جائے گا. لوگ سے کون ڈرے گا؟ دوسرے لوگ سے کون ڈرے گا؟ ہم لوگ نہیں ڈرتے، ہمارے تم نبی کو بھی سے نہیں پہلے ڈرتے، جو مار دوں گا انبیاء تم کو. ارے تو اس سے تھوڑی ہوتا ہے. اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوتے نا تو سب سے پہلے توحید کی دعوت کو سمجھتے اور توحید کی دعوت عام کرتے. یہ اللہ سے ڈرنا ہوا. اور توحید کے معاملے میں خاموش ہو جانا. مشرک کو شرک کرتے دیکھنا خاموش ہو جانا تو اللہ کو گالی دے رہا. نعوذ باللہ. شرک کا مطلب ہے اللہ کو گالی دینا. اور کوئی اللہ کو گالی دے ہمارے سامنے اور ہم اس کو دیکھتے رہیں، یہ ہماری دنیا آخرت دونوں کے لیے تباہی ہے. ہمیں نبی کے نام پہ تو غصہ آ جاتا ہے گستاخی کے، لیکن اللہ کی گستاخی کے نام پر غصہ نہیں آتا. قرآن حدیث صحیح سے پڑھیے. ارے بھائی مجھے بتائیے نا. میں آپ کو قرآن بتا رہا ہوں کہ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ خالق اللہ کو ہی مانتے تھے. آن لائن میں پڑھیں گے. ارے اللہ کے بندے سنیے میری بات سنیے. آن لائن میں بہت سارے ویب سائٹ ہیں، ٹھیک ہے. اگر 10 لاکھ ویب سائٹ ہے اسلامک تو اس میں سے 7 لاکھ کیا ہوں گے؟ غلط ہوں گے. بھائی میں یہ سب باتیں، یہ سب لایانی باتیں ہیں. میں آپ کو قرآن کی آیتیں دے رہا ہوں. آپ نے مجھے ابھی تک قرآن حدیث سے ایک دلیل نہیں دی ہے. اچھا چلیے اب میں صحیح مسلم سے آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ مشرکین مکہ کا وسیلہ کیا تھا.
صحیح مسلم کی روایت دیکھ لینا تاکہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے. آپ پہلے غلط فہمی دور کر دیں. کیا معلوم ہے ہم کیا سمجھتے ہیں مشرکین مکہ کو کہ وہ روزی اللہ سے مانگتے تھے, اولاد اللہ سے مانگتے تھے, وہ بارش اللہ سے مانگتے تھے. کسی بھی حدیث کی کتاب میں نا جیسا کہ وسیلہ کے سلسلے میں صرف ایک حدیث نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے, اور بھی اس باب میں کیا ہوتی ہے احادیث ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ سارے احادیث پڑھ کر پھر آپ جو بھی بولنا ہے وہ بولیے گا. جی سب آپ اس کتاب میں ایک حدیث مل گیا, اب وہ بندہ اپنے موافق ایک حدیث لے آیا تو یہی صحیح ہے. نہیں نا بھائی, آپ اصل میں ابھی تک مشرکین مکہ کے وسیلوں کو سمجھ ہی نہیں رہے, اس لیے کنفیوز ہے. آپ پہلے اس کو سمجھ جائیں, جب سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کہاں کیا حوالہ, آپ کس کو مانتے, بریلی؟ ہم اہل حدیث, اہل حدیث. صحابہ کا منہج. اچھا, آپ اہل حدیث بھی کہہ رہے ہیں ادھر سے اور حدیث بھی نہیں مانتے. حدیث میں تو کہیں نہیں ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور اگر وہ مان لیا جائے گا تو مشرکین مکہ مشرکین نہیں ٹھہریں گے. اہل حدیث ہے, قرآن نہیں ہے, اہل قرآن نہیں ہے. مشرکین آپ اہل قرآن نہیں ہے, اہل حدیث ہے. مطلب حدیث و قرآن الگ الگ ہوتا ہے کیا؟ حدیث و قرآن الگ الگ ہے, حدیث و قرآن الگ الگ ہے آپ کے نزدیک شیعوں کی طرح؟ بہت سارے چیزیں نہیں, ہمارے ہاں تو دونوں اللہ کا کلام ہے. بہت سارے چیزیں قرآن میں کیا ہوں گے, وہ ہوں گے یہ کیا کہتے ہیں اس کو, مبہم, ٹھیک ہے. قرآن میں اس کی تفسیر کیا کریں گے؟ قرآن حدیث ایک ہی ہے نا بھائی, ایک ہی ہے نا, الگ الگ نہیں ہے نا. وہ آپ الگ الگ کر کے غلطی کر رہے ہو نا. نہیں, آپ بہت بڑی بہت ساری چیزیں حدیث میں ملے گی آپ کو, بہت ساری چیزیں قرآن میں ملے گی. یہ لیجیے حدیث پڑھی صحیح مسلم کی, کیا بولتے تھے مشرکین مکہ, وہ خالق مالک رزاق صرف اللہ کو مانتے تھے, صرف وسیلہ لگاتے تھے. دیکھو یہ بندہ یہاں تو صحیح کہہ رہے, لیکن اس کو آپ کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے, کیا کہہ رہے ہو؟ تھوڑی نبی کی عبادت کرتے ہیں. پکارنا عبادت ہوتی ہے, پکارنا عبادت ہوتی ہے. پہلے آپ اس کو سمجھ لو فرق. وسیلہ, آپ وسیلہ اور دعا میں آپ کو فرق. دعا عبادت ہے کہ نہیں؟ دعا ایک عبادت ہے بس. بالکل. اب یہ کس سے کرنا چاہیے, اس کے جائز اور ناجائز اللہ سے کرنا چاہیے. کسی کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کر سکتے ہو, کیوں نہیں کر تو سکتے؟ پھر ہندو کیوں ہیں؟ ہاں, ہندو کیوں ہیں؟ وہ لوگ سیدھا کیا کرتے ہیں؟ نہیں, وہ بھی یہی وسیلہ لگاتے ہیں. آپ کسی بھی ہندو سے پوچھ لیجیے, ابھی لائیے وہ, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ, ہندو اور مشرکین مکہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے وہاں کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اب نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو شاید. میں سمجھ گیا. مشرکین مکہ تلبیہ پڑھتے تھے حج کرتے ٹائم, کیا کہتے تھے, اللہ ہم حاضر ہیں, جیسا ہم مسلمان کہتے ہیں, تیرا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی وہ ربوبیت اسماء و صفات سب مانتے تھے اللہ کی, صرف ایک شریک ہے. اب ایک شریک کیا ہے, اے اللہ تو اس کا مالک ہے اور وہ تیری مملوک ہے, یعنی تو اس کا مالک ہے, وہ تیرا بندہ ہے. یہ کلمات کہتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ ایک شریک کیا ہے؟ تو وہی تو بتا رہا ہوں, وہی بتا رہا ہوں. تم پر اللہ کا عذاب ہو, لبیک لا شریک لک پر اکتفا کرو کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات تین ہیں, توحید. ہیلو نہ پتا
ہم باتیں چھوڑ باتیں فون کریے دیکھو میں ابھی نماز پڑھانے ہاں ہاں جی جی بس میں بھی جاؤں گا پڑھائیں گے نا میں بھی نماز پڑھائیں گے نا آپ پھر کبھی آئیے کچھ زیادہ جی ہاں نہیں بالکل صحیح ہے 11 بج گئے میرے کو بھی جانا ہے ٹھیک ہے 11:30 میں بس آخری بات بولوں گا کہ کیا بول رہے ہیں ٹائم دے دو ان کو ہاں تو کل آ جائیں گے نا اس میں کتنے بجے آؤ تمہارا خام سے ہوتا ہے کل آ جائیں گے اس میں کیا ڈاٹو وہ بولو ہاں میں سب لگا بحث آرام سے آپ دلائل ڈھونڈیں محنت کریں بانا ہوتی بول رہے کتنے وہ سوتا مت اللہ دلائل ڈھونڈیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں وہ بول رہے ہیں کہ اور اللہ ایک چیز کیا ہے جس کی شریک نہیں کرتے وہ یہی وسیلہ ہے وسیلہ نہیں ہے یہاں بات کر رہے ہیں ارے اللہ کے بندو عبادت کر رہے نا وہ لبیک لا شریک لک لبیک تو پکار رہے نا پکار عبادت ہوتی نا آپ کو آپ پہلے ایک چیز کو طے کرو پکار عبادت ہے یا نہیں دعا عبادت ہے یا نہیں پہلے طے کرو عبادت ہے اگر میں رام کو پکاروں میں رام کو پکاروں شرک ہوگا رام کو پکارو شریک ہوگا ضرور ہو جائے گا کیوں ہو جائے گا کیوں نہیں ہوگا رام سے ہم تھوڑی دعا مانگیں گے کیوں ہو جائے گا یہی تو بتائیے کیوں ہو جائے گا کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو نا تو نبی کو مانگیں گے تو شریک نہیں ہوگا معبودیت میں شریک کر رہے ہو نبی کو مانگیں گے شریک نہیں ہوگا رام شریک ہو جائے گا معبود مان رہے وسیلہ مانگ رہے پکارنا معبود ماننا ہوتا ہے ارے وسیلہ سمجھیے آپ وسیلہ کس کو کہتے ہیں آپ لغت میں دیکھیے دعا لغت آپ اعتقاد نہیں تقرب آپ لغت کی بہت ساری کتابیں بھائی لغت قرآن دیکھو نا آپ لغت میں قرآن دیکھو نا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں آئیے دیکھیے آیت پڑھیے ساری لغتیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب دیکھیں جو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اللہ کے سوا اللہ کو بھی پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو دونوں عبادت ہے کسی اللہ کو پکارے عبادت کسی اور کو پکارے عبادت سنیے ابھی اور آگے بتا نہیں آیت پوری ہوں گے نا وسیلے کے معنی بتا دو نا دعا نہیں ایسے نہیں آپ لغت دیکھ کوئی بھی دیکھو آپ ابھی کے سارے معنی ہیں سب دیکھ لو نا جی جی دیکھ لیجیے اچھا اب دیکھیے کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ آگے خود اپنے پروردگار کے ہاں جن کو یہ پکار رہے نا جن کو وسیلہ بنا رہے ہے نا وہ خود اللہ رب العالمین کا تقرب تلاش کرتے ہیں یعنی وہ نیک بندے ہیں انبیاء ہے اولیاء ہے ان کو اللہ کا زیادہ وہ اس بات کے زیادہ مستحق ہے میں ایک بات بتاؤں جیسا کہ دیکھو دنیا کے اعتبار سے بھائی مثالیں دلیل قرآن حدیث پیش آپ مشرکین مکہ کے شرک پر کوئی دلیل نہیں دے رہے ہو قرآن حدیث سے آپ عقلی دلیل نہیں دے سکتے عقیدے میں عقلی دلیل نہیں چلتی سنیے یہ آپ اگر یہ کریں گے جیسا کہ پی ایم ہے ہندوستان ہاں بالکل ٹھیک ہے اب یہ بھی ہے سی ایم بھی ہے ٹھیک ہے ہر راج کے جی جی ایک سی ایم بھی ہے اب سی ایم کو آپ پی ایم مانیں گے نہیں مانیں گے نا تو ان کا چھوٹا بادشاہ مانیں گے نا ہم سی ایم کو اور پی ایم کو بڑا بادشاہ مانیں گے اسی طرح کفار مشرک کیا کرتے تھے وہ لات عزا اور پتہ نہیں کیا کیا سب کو کیا کرتے تھے وہی چھوٹے مالک مانتے تھے اور اللہ کو بڑا مالک یہ تعویل ہے آپ قرآن حدیث پیش کریں کہ مشرکین مکہ ایسا کر دیں آپ وسیلہ کا معنی کیا ہے وہ آپ سمجھ لیجیے وسیلہ کا معنی ارے میرے پاس سب ہے آپ آج کا ڈکشنری تو موبائل کھلے ہی رہتا ہے ہمیشہ